الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب لم یزل کا ہم گنہگاروں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے، اس خالق لا مکان نے، اس خالق کے چرند و پرند، اس خالق کے کل جہاں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عید الاضحیٰ کی، عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائی۔ ہم اللہ کا اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ویسے تو کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، محال ہے، مگر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ سامعین ذی قدر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ رب کائنات خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، تم بھی ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ والا شان کا حصہ ہے۔ سامعین ذی قدر، ایک حدیث پاک سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ میری ذات عالیہ پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سامعین ذی قدر، ہم گناہگاروں کے لیے، ہم عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بات سے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، اس بشارت سے بڑی کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی سے مصافحہ فرماؤں گا جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ میری ذات عالیہ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا لاکھوں لاکھ شکر ہے، بالخصوص آج کی اس نعمت عید الاضحیٰ کی خوشی کا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب کی آیت کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے
جس کے اندر رب فرماتا ہے والفجر. والفجر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کی جو فجر ہوتی ہے رب کائنات اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. والفجر واو قسمیہ ہے، اللہ فجر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اور مفسرین نے فجر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ والفجر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن کی جو صبح کی فجر ہوتی ہے اس فجر کو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس فجر کی قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی اس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دن جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار خواب دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ میں نے آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے. جب وہ اٹھتے ہیں صبح تو وہ خوبصورت فجر پاتے ہیں، ایک خوبصورت اجالا پاتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں ایک خوشی کی لہر پاتے ہیں کہ رب نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، رب نے میرے بیٹے کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے اس بابرکت امر کی وجہ سے، اس بابرکت حکم کی وجہ سے، اس بابرکت کام کی وجہ سے رب لم یزل نے اس دن کی فجر کی قسم اٹھائی ہے. اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے، جو فضیلت والی روایات ہیں اس میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی فجر کے وقت ایسے بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتی جاتی ہے جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو انعام دینے کے لیے ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے. سامعین ذی قدر، یہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مذہبی تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے ضیافت کے دنوں میں سے ایک دن 10 ذی الحجہ بھی ہے، ایک دن 11 ذی الحجۃ المحرم، ایک 12 ذی الحجہ ہے. اسی طرح ایک دن عید الفطر کا دن ہے. یہ دن اللہ عز و جل کی ضیافت کے دن ہیں. اس دن کے اندر روزہ رکھنا حرام قطعی ہے، اس دن کے اندر روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن کے اندر اللہ رب العزت کی ضیافت کا دن ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مہمانی فرماتا ہے، گویا کہ خود خدا میزبان ہوتا ہے اور خدا کی خدائی ساری اس کی مہمان ہوتی ہے. تو رب فرماتا ہے جب میرے دربار میں تمہیں مہمان بن کے آنا ہے تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تم خود کو روزہ دار کر کے نہ آؤ بلکہ خود کو ضیافت کے لیے تیار کر کے آؤ. یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ عز و جل کے بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانیاں پیش کی. انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا ایک خوبصورت اقدام تھا، جس سنت کو آج تک زندہ رکھتے ہوئے امت مسلمہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر جانور ذبح کرتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے امت مسلمہ عشاقان ابراہیم و محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ کے اندر قربانیاں پیش کرتے ہیں. خوبصورت اعلیٰ سے اعلیٰ فربا جانور خرید کر اللہ کی راہ کے اندر قربان کیے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ شخص ہماری عیدگاہ سے دور رہے. کہ جسے رب نے اتنی توفیق بخشی ہے، جسے رب نے اتنی مال دیا ہے مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کر رہا، تو رب فرما رہا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اسی طرح جس شخص کو استطاعت ہو اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے، وہ بہت بڑے گناہ کا حامل ہے، وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ اور یاد رکھیے، اس سے ہرگز یہ معنی نہیں لینا کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں، واجبات کو چھوڑ دیں، ہم صرف ایک سنت ابراہیمی کو سمجھ کر، ایک سنت ابراہیمی کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ رب کائنات فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلے سوالات فرائض کے کیے جائیں گے، سب سے پہلے سوالات اسلام کے بارے میں کیے جائیں گے، دین کے بارے میں کیے جائیں گے۔ قبر کے اندر سوال دین کے بارے میں کیا جائے گا کہ تیرا دین کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، کہ تو محبوب علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر کیا خیال رکھتا تھا۔ یاد رکھیے، تمام انبیاء کی شان عرفہ والا ہیں، مگر میرے محبوب کی شان تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کافی دن پہلے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، کوئی 10 دن، کوئی 20 دن، کوئی مہینہ پہلے، تو کوئی سالوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ فلاں جانور تیار کر رہا ہوں، یہ فلاں عید پہ قربان کروں گا۔ مگر ہماری شومی قسمت، ہماری یہ بدبختی کہ جو ہمارے پیارے آقا نبی محترم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنتیں ہیں، ہم انہیں چھوڑ بیٹھے ہیں، انہیں پس پشت ڈال بیٹھے ہیں۔ ہم نے پیارے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کے پہلے کی انبیاء کی سنتوں کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واجب ہے امت محمدیہ پر۔ ہم واجبات کو پکڑ کر فرائض کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ سامعین قدر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک شخص نے بڑی خوبصورت فربا تازہ جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ رب العزت نے اسے ثواب بھی دے دیا، مگر یاد رکھیے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ آج تک باقی ہے جو گناہ اس نے نماز کو چھوڑ کر کیا ہے، جو گناہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ہے، جو گناہ اس نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر کیا ہے۔ جتنی بڑی قربانی کر لی، مہنگے سے مہنگا ترین جانور خرید لیا، مگر جب تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے کام نہ کیے، تب تک اس کی کوئی قربانی، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات کہ قربانی کے جب دن قریب آتے ہیں، لوگوں کے اندر دکھاوا دیکھا جاتا ہے، جی ہم اتنا مہنگا جانور خرید کر لائے ہیں، ہم فلاں جانور خرید کر لائے ہیں، دیکھو دیکھو یہ کیسا جانور لائے ہیں ہم۔ یہ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اس چیز کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا جانور لے کر آئے ہیں، ہم نے بہت اچھی جانور خریدا ہے، ہم نے بہت اچھی قربانی خریدی ہے؟ کیا ہم دکھاوا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا مقصود اللہ کی رضا نہیں؟ کیا ہمارا مطلب اللہ کی رضا کے لیے اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا نہیں؟ ہمارا مطلب تو صرف لوگوں کے لیے دکھاوا بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ جی ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے بندے کا عمل تب تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک بندہ عمل صرف میری رضا کے لیے نہیں کرتا۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کیا جاتا ہے، رب فرماتا ہے اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ فرشتوں کو نہیں کہتا کہ فرشتوں جاؤ میرے بندے کو اس کی جزا دو۔ رب فرماتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ میری رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس کا جزا، اس کا اجر، اس کا ثواب میں خود دیتا ہوں، اس کا صلہ میں خود دیتا ہوں بندے کو۔ دیکھو، جس خدا کی ساری خدائی عبادت کرتی ہے، جس خدا کے سامنے ساری خدائی سر بسجود ہو جاتی ہے، وہ چرند ہو یا پرند ہو، انسان ہو یا جانور، سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے اس بندے کو جزا میں خود دیتا ہوں جو بندہ میری رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ سامعین قدر،
اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی تمام قربانیاں اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی تمام تر اللہ عز و جل کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث پاک سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور خریدتا ہے، خرید کر اپنے گھر لاتا ہے، لا کر اسے عید الاضحیٰ کے دن قربان کرتا ہے، تب تک جب اس کا ذبح کرتا ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین تک نہیں جاتا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابھی قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین تک نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ پہلے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جس کو رب نے توفیق دی ہو وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے۔ جس نے ابھی تک جانور نہیں خریدا وہ کل پرسوں آج خرید کر قربانی کرے، اللہ کو راضی کریں۔ ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، قربان کرو یعنی نہر کرو، بے شک یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور فضیلت والی روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اسے گزشتہ عید الاضحیٰ سے لے کر اس عید الاضحیٰ تک سارا سال نیکیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑی امت محمدیہ کو اور کیا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جو تم قربانیاں کرتے ہو، کل بروز قیامت وہ قربانیاں تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں ہوں گی کہ تم ان کے اوپر چڑھ کر پل صراط کو کراس کر لو گے۔ اور پل صراط کی تعریف کیا کہ ایک باریک بال سے بھی زیادہ باریک وہ پل ہے جس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، اور اس پل کے نیچے جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے، ایک بال سے بھی باریک اور تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کل بروز قیامت پل صراط پر اس شخص کے لیے اس سواری کو اس پل کو گزارنے والا نجات والا جانور بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی تمام تر عبادات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا